آج ہم بہت ہی پرسرار کہانی کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے امریکہ کی سب سے بڑی انسولوڈ مسٹری کی، دی لاسٹ کالونی آف رینوک۔ پچھلے 400 سالوں سے لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں 115 انگلش سیٹلرز کیسے غائب ہو گئے۔ تو تیار ہو جائیے زبردست سفر کے لیے، جہاں ہم ہر چھوٹی بڑی بات ڈسکس کریں گے۔ سو سٹ بیک، ریلیکس اور ہمارے ساتھ چلیے اس ایکسائٹنگ جرنی پر بنے رہیے فیکٹس ٹی وی کے ساتھ۔ السلام علیکم دوستو، ہماری کہانی شروع ہوتی ہے 15th سینچری میں، جب 115 انگلش سیٹلر جان وائٹ کی قیادت میں رینوک آئی لینڈ پر آئے۔ یہ آئی لینڈ جو آج کل نارتھ کیرولینا کے قریبی سمندر میں واقع ہے، ان تمام 115 سیٹلرز کا نیا گھر بننے والا تھا۔ یہ پہلی کوشش نہیں تھی اس جگہ کو آباد کرنے کی۔ مسٹر والٹر ریلنگ نے 1585 میں بھی یہاں کالونی بنانے کی کوشش کی تھی، مگر انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ واپس لوٹ گئے۔ لیکن جان وائٹ نے اس کوشش کو 1587 میں پورا کیا۔ جان وائٹ جو ایک آرٹسٹ اور میپ میکر تھے، اس نئے مہم میں بہت امیدیں رکھتے تھے۔ ان سیٹلرز میں مردوں، عورتوں اور بچوں کے علاوہ جان وائٹ کی بیٹی ایلانور اور اس کی نانی ورجینیا ڈیر بھی تھی۔ اب وقت آیا اس کالونی کو آباد کرنے کا۔ شروع کے دن رینوک کالونی کے لیے بہت مشکل تھے۔ سیٹلرز کو کھانے کی کمی، سخت موسم اور مقامی نیٹو امریکن قبیلے کے ساتھ تنازع کا سامنا تھا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ سیٹلرز کو مدد کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے جان وائٹ کو واپس انگلینڈ جانے اور سپلائز لانے پر مجبور کیا۔ 1587 کے آخر میں جان وائٹ نے کالونی کو چھوڑ دیا اور انگلینڈ لوٹ گئے۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہوگی اپنے سیٹلرز کے ساتھ۔ یہاں سے جان وائٹ کا جانا تھا کہ اینگلو اسپینش جنگ کی وجہ سے جان وائٹ انگلینڈ میں پھنس گئے۔ جان وائٹ کا واپس رینوک آنا 1590 تک ڈیلے ہو گیا۔ جان جب 1590 میں واپس آئے تو انہوں نے کالونی کو خالی پایا۔ دوستو، یہاں پر حیرانی اور پریشانی کی بات یہ ہے، کالونی میں آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، اور صرف آبادی ہی نہیں بلکہ کسی قسم کے جھگڑے یا تشدد کے آثار نہیں تھے۔ صرف وہاں پر ایک کلیو ملا، ایک پوسٹ پر کیراٹون کا لفظ اور ایک قریبی درخت پر CRO کے حروف۔ کیراٹون کا مطلب تھا قریبی۔ کیراٹون آئی لینڈ جو آج کل ہیٹرس آئی لینڈ کہلاتا ہے، جہاں کیراٹون قبیلہ رہتا تھا۔ مگر زور کا دھچکا تو اس وقت لگا جب وائٹ نے اس آئی لینڈ کی تلاشی لی۔ جان کو یہاں پر کسی قسم کے نشانات یا ثبوت نہیں ملے۔ یہ کرونگ کیا سگنیفائی کرتی تھی، یہ مسٹری ابھی تک انسولوڈ ہے۔ اس مسٹری کے حوالے سے بہت تھیوریز سامنے آئی ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سیٹلرز کیراٹون قبیلے میں شامل ہو گئے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں دوسرے نیٹو امریکن قبیلے نے قتل کر دیا، یا پھر اسپینش فورسز نے راتوں رات ان کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا۔ آرکیولوجیکل ثبوت کچھ کلیوز پرووائڈ کرتے ہیں، مگر کوئی پکا جواب نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر ہیٹرس آئی لینڈ پر ملے کچھ ڈسکوریز یہ بتاتی ہیں کہ شاید کچھ سیٹلرز وہاں کے کیراٹون قبیلے کے ساتھ رہتے تھے، مگر ان سب تھیوریز میں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ آج کے دور میں ایڈوانس ٹیکنالوجی جیسے کہ DNA ٹیسٹنگ اور گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار کو بھی اس مسٹری کو سولو کرنے کے لیے یوز کیا گیا ہے۔ ریسرچرز نے ہسٹوریکل ڈاکومنٹ اور آرٹیفیکٹس کا بھی مطالعہ کیا ہے تاکہ نئے معلومات حاصل ہو سکیں، اور ہر ایک آرٹیفیکٹ ایک نیا کلیو پرووائڈ کر سکتا ہے۔ آرٹیفیکٹس جیسے کہ انگلش پوئٹری اور ٹولز جو ہیٹرس آئی لینڈ پر ملے، یہ اشارہ دیتے ہیں کہ کلونسٹ اور نیٹو امریکنز کے درمیان انٹریکشن ہوئے تھے۔ یہ ڈسکوریز پرانی تھیوریز کو رینفورس بھی کرتی ہیں اور نئے سوالات بھی پیدا کرتی ہیں۔ دوستو، اب ہم تھوڑا تفصیل سے ثبوت کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنی کریٹیکل تھنکنگ سکلز کو یوز کر کے مختلف سینیریوز اینالائز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کرونگ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ کلونسٹ کیراٹون آئی لینڈ جانے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر اگر ایسے ہی تھا
تو انہوں نے کوئی اور پیغام کیوں نہیں چھوڑا؟ ایک پاسبل تھیوری یہ ہے کہ سیٹلرز کو اچانک سے کسی خطرے کا سامنا تھا اور انہیں جلدی میں نکلنا پڑا۔ دوسری تھیوری یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ ریلوکیشن پلان کیا اور کرونگ کو جان وائٹ کے لیے سائن کے طور پر چھوڑ دیا تاکہ وہ انہیں فالو کر سکے۔ رینوک کی مسٹری یونیک نہیں ہے۔ تاریخ میں مختلف سیولائزیشنز اور ان ایکسپلینڈ قصے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر سینٹرل امریکہ میں مایا سٹیز اور ساؤتھ ویسٹ میں اینسیسٹرل پیوبلونز بھی مسٹیریس سرکمسٹانسز میں غائب ہو گئے تھے۔ ان کیس کا مقابلہ کر کے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس فیکٹر نے رینوک کلونیز کے ڈس اپیرنس میں کردار ادا کیا۔ یہ کمپیریزن ہمیں نئے پروسپیکٹیو اور انسائٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ دی لاسٹ کلونی آف رینوک اب تک امریکہ کی پرانی انسولوڈ مسٹریز میں سے ایک مسٹری ہے۔ صدیوں کی ریسرچ اور کاؤنٹلیس تھیوریز کے باوجود ان 115 سیٹلرز کا آخری انجام اب تک معلوم نہیں ہو سکا۔ جیسے جیسے ہم نئے ثبوت انکور کر رہے ہیں اور نئی ٹیکنالوجی دن بہ دن ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں، شاید ایک دن ہم اس ہسٹوریکل پزل کو سولو کر پائیں۔ یہ مسٹری اسی کہانی کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، بنے رہیے فیکٹس ٹی وی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔